رؤف حسن صاحب جو ہیں ان کی کچھ کنورسیشن ود این انڈین جرنلسٹ کرن تھاپڑ صاحب کے ساتھ سامنے آئی ہے. آپ کے خیال میں یہ کافی سیریس ہے یا کوئی اتنی سیریس؟ میں سمجھتا ہوں آپ نے شاید حامد میر صاحب آج کا ان دی وائر میں اس کا آرٹیکل پڑھا ہوگا. تھاپڑ نے خود اس کا آرٹیکل دیا ہے انڈیا کے وائر میں، اور اس نے اس کی ساری تفصیل دی ہے، اور اس نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ اگر پورا انڈیا میرے اوپر ایک چیز لگاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پرو پاکستانی ہوں، اور میں کبھی انٹی پاکستان نہیں رہا ہوں. بی جے پی نے کرن تھاپڑ صاحب کا بائیکاٹ کیا ہوا. دوسری یہ اس نے لکھا. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایک دفعہ نریندر مودی ان کے پروگرام میں انٹرویو دے رہے تھے اور انہوں نے اتنے سخت سوال کیے کہ نریندر مودی ان کا انٹرویو چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اس نے لکھا ہے کہ 9 تا 10 مئی کو جو میں نے انٹرویو کیا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ان کا یہ جرنلسٹوں کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہونی چاہیے، آپ کا ہر طرف ہونا چاہیے. رؤف حسن صاحب ایک بڑے لرنڈ آدمی ہے. یو کین ہارڈلی تھنک آف اٹ. کیا ایک ایسا ریلیشن نہیں ہونا چاہیے؟ نواز شریف نے اس کو کتنے انٹرویو دیے ہیں، اور کئی سارے کرن تھاپڑ کو انٹرویو دیے ہوئے. تو اگر آپ ان کے ساتھ میں نے بہت انٹرویو دیے ہیں تو یہ تو آپ کے یہ تو انفارمیشن ہے، یہ تو آپ کا ایک راستہ بارڈر ہے اس میں. اچھا، آپ کو پتہ ہے آج انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ڈے ہے. جی، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ڈے، آج انسانیت کا عالمی دن ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں انسانیت جو ہے اس کا بڑا احترام ہو رہا ہے؟ میں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا. پہلے میں پوائنٹ آف آرڈر مانگ رہا تھا تو اس وزیر اعظم بیچ میں چلے گئے، وہ پوائنٹ آف آرڈر ہمیں اس لیے نہیں مل سکا. اور ابھی جس وقت ہم اکٹھے بیٹھے تھے اگینسٹ دی اسرائیل فلسطین کے حق میں، تو میں نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور میں نے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ کی حکومت ہمیشہ کے لیے ایک چیز پہ یاد رہے گی کہ سب سے زیادہ انفورس ڈس اپیئرنسز آپ کی حکومت میں ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ پولیٹیکل امپریزنرز جو ہے لوگ وہ آپ کی حکومت میں ہیں، اور سب سے زیادہ وائلیشن ہیومن رائٹس کی آپ کی حکومت میں ہوئی ہے. جس کی حکومت میں بھی ہو ہیومن رائٹس وائلیشن پہ زیرو ٹالر وہ ہونے چاہیے، اور دے شوڈ بی نو. اچھا، کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو میں چاہتا ہوں کہ ایک کلپ ہے چند دن پہلے جب یوم آزادی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا، تو کچھ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ پنجاب پولیس نے جو سلوک کیا، میرا خیال ہے کہ کم از کم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے نوٹس میں تو ہونا چاہیے. ذرا دیکھیں کہ پنجاب پولیس کر کیا رہی ہے. مردوں نے وہ پولیس والوں نے دوسرے کو کہہ رہا ہے اس کے کپڑے پھاڑ دو. یہ پولیس والے نے کیا پولیس والے نے دوسرے کو کہا اور مجھے کھینچ رہے تھے. میں نے کہا خبردار، مجھے کسی نے کوئی لے کے گیا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا. اچھا، ایک خاتون جو ہے اس کو پولیس والے جو ہے سڑک پہ گھسیٹ رہے تھے، اس نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. اب پولیس والوں کو یہ آرڈر جو ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے جو خاتون ہے اس کو گھسیٹو، اس کا کپڑے پھاڑ دو؟ بہرحال یہ بڑا ہی قابل مذمت واقعہ ہے، اور کیونکہ ہم آج انسانیت کے عالمی دن کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو یہ کلپ دکھا دیا. لیکن گوہر صاحب، اس میں آپ کے ساتھ بھی آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ یہ جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جب ہم حکومت کو کنفرنٹ کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا تھا. میر صاحب، یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے، اور آپ کو یقین دلاتے ہم اگر آئیں گے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن موجودہ دور میں تھینکس الاٹ کہ آپ ان کو پبلک میں دکھاتے ہیں اور اس کو یاد دلاتے ہیں کہ ایسی چیزیں نہیں اس طرح کی چیزیں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے ہم اس وقت بھی دکھاتے تھے. یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا ایون مشرف کے دور میں لائرز موومنٹ میں ایک وومن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ایک پولیس افسر نے کی، اور اس کی ایک تصویر دا نیوز میں آئی تھی، اور دا نیکسٹ ڈے اس کے خلاف کافی ایکشن لیا گیا تھا اور ہوا تھا. تو میں تو سمجھتا ہوں موجودہ کے حالات مشرف والے دور سے بھی زیادہ خراب ہے. اس وقت مارشل لا ایمرجنسی کے وقت میں، ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد 3 نومبر کو اس ایمرجنسی کے دوران ایک وومن کے ساتھ ایسا ہوا تھا، دا نیوز میں اس کی تصویر آئی، دا نیکسٹ ڈے ایکشن لیا گیا تھا. یہ سارا ختم ہونا چاہیے. میر صاحب، جو آپ نے دکھایا یہ تو بالکل کچھ نہیں. اگر آپ ان کا سن لیں اور سوشل میڈیا پہ دیکھیں، میرا خیال ہے سویلائز ورلڈ میں آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا. چلیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور ایک دوسرے سے سیاسی انتقام لینے کا کلچر ہے، یہ کلچر ختم ہو جائے.